الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وهادينا ومرشدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا وهو يولد على الإسلام فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والداعين. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ عظام، حاضرین محفل اور پردہ نشین خواتین، ہمارے رفیق محترم مفتی رضوان صاحب نے ماشاءاللہ علم دین، تعلیم دین، مکتب کی تعلیم وغیرہ کے متعلق کافی مفید باتیں آپ کے سامنے پیش فرمائیں. میں آگے انہی کی بات کو آگے تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں اس میں بڑھا دیتا ہوں. سب سے پہلی تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ یہاں جو ابھی جمع ہیں یہ جامع مسجد ٹاکلی کھیڑا کا عظیم الشان اجلاس عام ہے، اور یہ جو مکتب کے جلسے ہوتے ہیں یہاں پر اس مکتب میں جیسا کہ میری معلومات ہے 235 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں، اور 235 بچوں کو پڑھانے والے اور ان کو سنبھالنے والے کل 3 مدرس ہیں، مولوی اشفاق، اسی طرح حافظ عارف اور حافظ فاروق. ٹھیک ہے، 235 طلبہ میں 3 پڑھانے والے. مفتی رضوان صاحب نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ بچے کتنے ہیں اور ان کے پڑھانے والے کتنے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کر دوں، چونکہ 15 سال سے میں بھی ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، تو آپ اگر 235 کو 3 میں تقسیم کریں تو ایک کے حصے میں تقریباً 60 سے 70 طلبہ آ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ ایک کے ذمے 70 طلبہ تقریباً 7 دونی 14 7 کی 21 بلکہ 75 سمجھ لیں، ہے نا؟ تو آپ مطلب میں یہ کہوں گا آپ سے کہ بہت اچھا ہے آپ مکتب کی فکر کر رہے ہیں، لیکن جتنی کرنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی کمی ہے. 30 35 40 بہت ہو گئے ایک کے پاس. اگر یہاں پر اس وقت میں کہتا کہ 7-8 مدرس یہاں پڑھانے والے ہوتے ہیں اس مکتب میں، تو میں کہتا کہ ہاں کچھ سب کی فکر ہو رہی ہوگی اور سب کو لے کے چل رہے ہوں گے. اس کے باوجود 3 نے 235 پر محنت کی اور اتنا اچھا پروگرام پیش کر دیا. یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، یہ ان کی کرامتیں ہیں. میں کہوں گا اتنا اچھا پروگرام اور مکالمہ اور نعت اور تقریریں اور معلومات دینی، کیا زبردست پروگرام. تھوڑا سا ہم نے تو سنا، اگر پورا سنتے تو پتہ نہیں ہم کتنا تعجب کرتے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو 3 مدرس ہیں، دیکھیے جب مدرس بڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی تنخواہیں بھی، گاؤں پر بوجھ بھی بڑھے گا پیسوں کے اعتبار سے. اگر آپ ان 3 حضرات کو اگر ابھی 12 ہزار بھی دے رہے ہیں تو 36 ہزار میں آپ کا کام ہو رہا ہے. مثال دے رہا ہوں، مثال ہے، کتنی تنخواہ مجھے نہیں معلوم ہے.
دینا چاہیے. بلکہ میں یہاں رک کر ایک بات عرض کروں. 2 سال پہلے ہمارا سوائی مادھوپور راجستھان کا سفر ہوا تھا. ہمارے یہاں کے طلبہ وہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کافی اچھی خدمت کر رہے ہیں. آپ یہاں پر طلبہ کو جو انعامات دے رہے تھے، پیسے لٹا رہے تھے ماشاءاللہ. جتنی دیر میں یہاں بیٹھا مجھے تو نظر نہیں آیا کہ کسی نے پیسے آ کر دیے ہو کہ حافظ صاحب تم نے اس بچے پر بہت محنت کی، یہ میری طرف سے تم انعام رکھو. میں نے تو نہیں دیکھا. اور شاید مغرب بعد یا جمعہ بعد سے پروگرام چل رہا ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے ایسا کیا ہوگا، واللہ اعلم. وہاں جب میں تھا پروگرام میں تو ہم پیچھے بیٹھے تھے، جس طرح ابھی یہاں پیچھے بیٹھا تھا بچہ آ کر پروگرام پیش کر رہا تھا. جو بھی بچے کو انعام دے رہا تھا مجھے بہت تعجب خیز بات لگی کہ اگر اس نے بچے کو 200 روپے دیے نا، اسی وقت اس بچے پر محنت کرانے والے امام صاحب کو بھی 200 روپے، ہر ایک بچے کے ساتھ اس کے استاذ کو بھی انعام دے رہا تھا. اور وہ بیٹھے تھے وہاں جو امام صاحب تھے، محنت کرنے والے تھے، مولی یوسف مرواز کے علاقے کے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے دعوت دی تھی. تو وہ پیسے اکٹھے کرتے جا رہے ہیں. میں غور کر رہا پیچھے بیٹھے بیٹھے. انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کیا کیا کہ ایک بچے کو کہا بیٹا جاؤ گھر سے ایک تھیلی لے کر آؤ. وہ بچہ گیا، تھوڑی دیر بعد ایک تھیلی لے کر آیا کپڑے کی. وہ مولانا اس میں پیسے اکٹھے کرتے رہے. آخر میں صبح میں نے ان سے پوچھا بعد میں کہ پیسے مول صاحب کتنے اکٹھے ہوئے ذرا بتاؤ تو. گنے کی نہیں؟ گننے میں بہت ٹائم لگا حضرت. انہوں نے کہا 70,000 روپے صرف جلسے میں میرے اکٹھے ہو گئے. یہ گاؤں والوں کی قدر ہوتی ہے. گاؤں والے جب اپنے معلم کی، اپنے مدرس کی اور اپنے محسن کی جب قدر پہچانتے ہیں نا تو پھر یہ کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ یقیناً اچھا سلوک کرتے ہوں گے، ان کی خبرگیری کرتے ہوں گے، ان کا دھیان رکھتے ہوں گے، ان کو مالی اعتبار سے آپ لوگوں نے فارغ کیا ہوگا، تبھی تو آپ کے بچوں پر وہ محنت کر رہے ہیں. لیکن جتنا آپ فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت، میں دنیا بھی کہہ رہا ہوں، دنیا اور آخرت کی فکر کرنے والے یہ اساتذہ، یہ ٹیچرز، یہ معلمین، یہ پڑھانے والے، یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. اس لیے کہ یہ ان بچوں کو علم سکھا رہے ہیں. وہ علم کہ جب وہ علم سیکھ کر بڑے ہوں گے تو یہ آپ کا احترام کریں گے، یا آپ کا اکرام کریں گے، آپ کا حق جانیں گے، آپ کو سمجھیں گے، آپ کو پہچانیں گے. ان بچوں کو یہاں رہ کر جو علم ملے گا دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں وہ سمیٹنے والے بنیں گے. تو آپ کو بھی وہ پہچانیں گے باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ سب ان کو کون سکھا رہا ہے؟ آپ تو 2 گھنٹے، مائیں بہنیں میری بیٹھی ہیں پردے میں، تیار کر کے، بہت سے تو تیار کر کے بھی نہیں بھیجتے، ناک بہ رہی ہے، گندے کپڑے ہیں، ٹوپی ٹیڑھی ہے، ایسے ہی بھیج دیا مدرسے میں. اور اسکول میں جہاں پر فیس دے رہے ہزاروں کی، وہاں پر بڑے اہتمام سے تیار کر کے ڈریس میں بھیجا جا رہا ہے. اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ ہمارے اندر مکتب کی تعلیم کی، جہاں دنیا اور آخرت سنواری جا رہی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے. اور اس اسکول کی جہاں صرف ڈگریاں ہوگی، جہاں پڑھنے کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بچہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس کی بڑی فکریں ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول کی ہمیں فکر نہیں کرنا ہے، کرنا ہے، لیکن میرے دوستو اس سے زیادہ فکر ہمیں مکتب کی کرنا ہے. بات تھوڑی دوسری طرف چلی گئی لیکن ضروری تھی، اس لیے میں نے تھوڑا اس کی طرف اشارہ کر دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مکتب کے جو جلسے ہوتے ہیں، جیسے ہم یہاں بھی جلسے میں بیٹھے ہیں، ڈاکلی کھیلا گیا، اس مکتب کے جلسے کے تقریباً 3 مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد مکتب میں تعلیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے وہ گاؤں والوں کے سامنے آ جائے. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ بچوں نے جو یہاں پروگرام پیش کیا، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. پہلا مقصد. دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہاں جب بچے آ کر پرفارمنس دیں، دینی باتیں آپ کو سنائیں، سمجھائیں، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور یہی بچے، جیسا کہ ابھی مولی اشفاق نے بتایا، یہاں پر ناظرہ پڑھے، حفظ کیا چند پارے، بڑے مدرسے میں گئے، اس کے بعد اس سے بڑے مدرسے میں گئے، حافظ العالم اور مفتی بن کر جب یہی بچے میدان عمل میں آتے ہیں تو پھر یہی بچے اصلاح معاشرہ کا، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارے گاؤں، ہمارے دیہات، ہمارے محلوں، ہمارے شہروں میں دین
اور دین کی فکر کو لے کر جب چلتے پھرتے ہیں تو میرے دوستو بزرگوں وہاں انہیں امت کے سامنے جا کر کیا دین کا پیغام پہنچانا ہے؟ انہی مکتبوں کے جلسوں کے اسٹیجوں سے انہیں وہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ ہم بولتے ہیں اپنے علاقے میں اپنے طلبہ کو، یہ بچے ہمارے مدرسے میں ہمارے پاس پڑھے، عالم بنے، جا کر افتاء کیا، مفتی بن کر آئے، مفتی صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، اس کے بعد آ کر اپنے اپنے علاقوں میں جمعے میں بیان کر رہے ہیں، جلسوں میں بیان کر رہے ہیں، گشتوں میں جا کر بیان کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تشکیلیں کر رہے ہیں، جب جوڑ ہوتے ہیں جوڑ میں بیان کر رہے ہیں، تعلیم جماعت آئی ہے اگر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، تو ان کو یہ حوصلہ کہاں سے ملا؟ یہ مکتبوں سے ملا، یہ مدارس سے ملا، یہ دین کی جو درسگاہیں وہاں سے ملا۔ یہ گویا دوسرا مقصد ہے ان مکاتب کے جلسوں، یہ ہوئے دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد میرے دوستوں، میں اب اس پر آتا ہوں جو مفتی رضوان صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، کہ جب ایسے جلسوں میں جب ان بچوں کے پیرنٹس، ان کے سرپرست حضرات، ان کے باپ، ان کے چاچا، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں، اگر وہ جمع ہو، کیونکہ یہی ایک عنوان ہوتا ہے جہاں الحمدللہ مرد و خواتین پورے گاؤں کے تقریباً جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کے سامنے کوئی دین کا پیغام آ جائے۔ مفتی صاحب نے جو بات کی تھی الحمدللہ اس میں مکتب کی لائن سے، تعلیم کی لائن سے، بچوں کی لائن سے فکر دلائی تھی، اور الحمدللہ یہ ضروری ہے۔ میں تھوڑا سا ان بچوں کے والدین کی لائن سے دین کی ان کو کتنی فکر کی ضرورت ہے اس پر تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ میرے دوستو ایک بات سمجھیں، ہم کو اللہ نے جو دین دیا ہے نا، دین اسلام، میں آیا گیا ہوں اپنی پوائنٹ پر، بات کو آپ توجہ سے سننا، انشاءاللہ آپ کو ایک پیغام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، دین اسلام، اس کی نوعیت دوسرے دنیا کے مذہبوں سے بہت الگ ہے۔ دنیا میں بہت سارے دھرم ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے وہ لوگ جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، شادی کرتے ہیں، مرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی جو رسوم و رواج ہے، جو کچھ ہے وہ سب کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو مذہب ہے نا اسلام، یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ پہلے تو ہم یہ عقیدہ رکھیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں وقوف کر رہے ہیں، اس موقع پر یہ آیت اتری تھی اليوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کری، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے بحیثیت ایک مذہب کے میں نے اسلام کو پسند کر لیا۔ دین کی تکمیل ہو گئی، اللہ کی نعمت پوری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ نعمت بحیثیت ایک مذہب کے، بحیثیت ایک دین کے اللہ نے پسند کر لی، اور وہ ہے اسلام۔ اس اسلام کے ہم نام لے گئے، اس اسلام کے گویا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اسے ہم اسلام کہتے ہیں، جو مکمل ہے، کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے رہبر ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، دیہاتی ہو، شہر کا رہنے والا ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ کہیں نوکری کرنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، ہر ایک کے لیے رہبری کرنے والا اگر دنیا میں کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں، یہ دعویٰ صرف ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو، دنیا میں جتنے مذہب والے لوگ ہیں ابھی، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ابھی محفوظ نہیں ہے، نہیں ہے۔ تورات، انجیل، زبور اپنے اپنے زمانوں میں وہ برحق تھیں، ابھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں کی آبادی ہے، جن کو ہم برادران وطن کہتے ہیں، ان کی دھارمک کتابیں بھی ہیں نا، ان کے عقیدے کے مطابق وہ مانتے ہیں ان کو۔ اگر ٹانکلی کھیڑا میں جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ایم پی بلکہ پورے ملک میں، یہاں تک کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پوری دنیا میں ان کی دھارمک کتاب کا کوئی حافظ، اور آگے کہوں کہ معنی اور مطلب کے ساتھ، شاید ایک بھی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا۔
ایک بھی نہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں, شاید میری اس بات پر وہ غور کر رہے ہیں, شاید نہیں ملے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی. اچھا یہ صرف اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, توریت انجیل زبور, پہلی بات تو وہ ابھی ہے نہیں جیسے اتری تھی, پوری رد و بدل تحریف ہو چکی ہے, لیکن اس تحریف شدہ کتاب کا بھی کوئی حافظ نہیں ملے گا. اور یہ بچے یہاں پر 17 بچیوں نے اور 4 بچوں نے قرآن ناظرہ مکمل کیا. یہ بچے جا کر حفظ کریں گے یا آگے جا کر پورا مکمل قرآن حفظ کریں گے, بلکہ ایسی بھی کارگزاری ہے کہ 8-10 سال کا بچہ پورے قرآن کا حافظ ہو گیا اور اس کو حفظ کی تکمیل کی سند مل گئی. دنیا کی کوئی ایسی ڈگری نہیں, کوئی ایسا کلام نہیں, کوئی ایسی کتاب نہیں کہ 8 سال 10 سال میں اس کی تکمیل کی سند اس کو مل جاتا. کوئی ڈگری نہیں. وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, سائنٹسٹ ہو, دنیا کے جو بھی عہدے ہوتے ہیں ان کی ڈگری تب ملتی ہے جب وہ 15 سال 20 سال جب وہ کالج میں یونیورسٹی میں لگاتا ہے, تب جا کر اس کو وہ ڈگریاں ملتی ہے. اور یہاں پر یہ بچہ, یہ اللہ کا کرم اور اس کے نبی کا صدقہ, اور دین اسلام کامل مکمل ہے, اور ہمارے مذہب کی کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے, محفوظ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں اللہ کے پاک کلام کو محفوظ کیے ہوئے ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام ہی دین حق ہے, اسلام ہی کامل مکمل ہے, اسلام ہی سچا مذہب. یہ عقیدہ ہے ہمارا. اچھی بات, یہ ہوئی ایک بات. میرے دوستو, یہ اسلام کامل مکمل ہے, اس کی جو بہت سی وجوہات ہیں کیوں کامل و مکمل ہے. اگر میں اس کی ساری وجوہات اگر بیان کرنے جاؤں تو مجھے جو وقت دیا گیا اس میں وہ باتیں پوری نہیں ہو پائیں گی. میں ایک وجہ جو علماء نے ذکر کی ہے کہ یہ دین اسلام کامل ہے, مکمل ہے, اس کی صرف ایک وجہ ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ہمیں جو اسلام اللہ نے دیا ہے, یا اللہ نے جو احسان کیا ہے, ہمارے اس مذہب کے ہر عمل کا تعلق علم سے. شاید بات سمجھ میں نہیں آیا آپ کو, میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں. ہم جس مذہب پر چلتے ہیں اور اس کے جو احکام اللہ نے ہم کو دیے ہیں, اس کا کوئی بھی حکم علم سے خالی نہیں ہے. جیسے مثلا میں آپ کو مثال دوں, شاید بات سمجھ میں آئے. ہم نماز پڑھتے ہیں روزانہ, 5 وقت کی نماز ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے. آج جلسہ تھا تو مغرب کی نماز میں مسجد فل تھی, عشاء کی نماز میں مسجد فل تھی, آس پاس کے مہمان بھی آ گئے تھے, علماء کرام تھے. لیکن کیا ہماری یہ مسجد دوسری نمازوں میں, جمعے کے علاوہ کی نمازوں میں کیا فل ہوتی ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے, یہ ضمنی بات ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کی ہر رکعت میں اللہ اکبر کئی بار کہتے ہیں, بلکہ شروع میں تکبیر تحریمہ کے طور پر جو ہم کہتے ہیں وہ تو فرض ہے, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, یہ ایک نماز کا رکن ہے. ہر ایک اللہ اکبر کہنا جانتا ہے, نماز اسی سے شروع کرتا ہے, فرض ہو, نفل ہو, سنت ہو, واجب ہو, ہر نماز سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے, ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتا ہے. اگر یہی یہ عمل ہے, اللہ اکبر کہنا عمل ہے, اس سے نماز شروع ہو رہی ہے. اگر اس اللہ اکبر کہنے کا بندے کو علم نہیں ہوگا اور اس اللہ اکبر کو غلط کہے گا, مثلا وہ کہے گا اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتیان اکرام بیٹھے ہیں, مفتی نور الدین صاحب وغیرہ, مفتی رضوان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں اللہ اکبر کا کیا ترجمہ ہوتا ہے. یہ بتائیں گے کہ اللہ اکبر کا ترجمہ ہوتا ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے. سب غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, کیا اللہ سب سے بڑا ہے. اگر کسی نے نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر کہا اور وہ ہو سکتا ہو کئی سالوں سے ایسی نماز پڑھ رہا ہو, اس کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. یا اس نے کہا اللہ اکبر, با کے ساتھ الف ملا دیا, اکبار. نور العزا ہم پڑھاتے تھے تقریباً 6 سال. نور العزا میرے ذمہ رہی تھی دارالعلوم سینوا میں, غالباً مولی اشفاق نے بھی ہم سے پڑھی غالباً نور العزا. جہاں پر تکبیر تحریمہ اور فرائض کی بحث ہے, وہاں پر اس میں نیچے حاشیے میں لکھا ہے, علماء شاید یہاں جن میں سے کسی کے ذمہ ہو وہاں دیکھنا, اگر اکبار کوئی کہے گا, وہاں لکھا ہے علماء نے حاشیے میں, محشی نے لکھا ہے کہ اکبار یہ شیطان کا ایک نام ہے, شیطان کا ایک نام ہے. اب آپ خود ترجمہ کریں اللہ اکبار کا کیا ترجمہ ہوگا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, میں ترجمہ کر نہیں سکتا.
پتہ کیا چلا؟ میں نے ایک مثال دی ہے، دو مثالیں دی ہیں آپ کو. ایک چھوٹا سا جملہ جو ہم سب جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جس سے نماز شروع کرتے ہیں، تکبیرات انتقالیہ، رکوع میں جا رہے تو کہہ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے تو کہہ رہے ہیں، اس میں چھوٹی سی بظاہر یہ دکھنے والی اور بولی جانے والی غلطی سے ہماری نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھے کہ ہمارے عمل کے ساتھ علم کا کتنا گہرا جوڑ ہے. علم ہوگا، عمل صحیح ہوگا. بلکہ علماء نے تو عجیب بات کہی ہے. ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ عمل کے صحیح ہونے کے لیے، عمل کے صحیح ہونے کے لیے، اور صحیح ہوگا تو ہی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، تو اس کے لیے علم بھی شرط ہے. علم شرط ہے. علم نہیں ہوگا تو بندہ کیسے عمل کرے گا؟ کیسے عمل کرے گا؟ آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، آپ کے بچے کی شادی، بچی کی شادی. ایک تو ہوتا ہے رسم و رواج کہ میری شادی کیسے ہوئی، میرے باپ نے کیسے کی. میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی، اب میرے چھوٹے بیٹے کی شادی ہے. میں جس سماج، جس برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میرے سماج میں، میری برادری میں شادیاں کیسے ہوتی آئی ہیں، اس کے مطابق میں بھی اپنے بچے کی، اپنی بچی کی شادی کر دیتا ہوں. بلکہ بہت سے علاقوں میں تو یہاں تک رواج ہے کہ نانی جان اب بتاؤ آگے کون سی رسم نبھانا، خالہ جان بتاؤ آگے کون سی، پھوپھی جان آگے بتاؤ کون سی رسم. یعنی کہ شادی میں رسمیں نبھائی جا رہی ہیں گھر کے بڑھاڑوں سے پوچھ کر کہ اب یہ کرنا، اب یہ رسم، اب یہ رسم، اب یہ رسم. عمل کر رہے ہیں لیکن عمل کے ساتھ علم کا جوڑ نہیں ہے، تو وہی شادی بہت ساری رسومات، خرافات، بدعات، ناجائز اخراجات کا مجموعہ بن گئی، اور وہ پیسے لاکھوں جو شادی میں خرچ ہو رہے ہیں، بلکہ ایسی کارگزاریاں ہیں کہ کروڑ روپے تک ایک شادی میں خرچ کر دیے. اور اگر اسی سے کہا جائے کہ 500 روپے امام صاحب کو ہدیہ دے دو، تو وہ 10 بار 5 بار چکر لگانے کے بعد بالکل ایک، یعنی کہہ لو کہ چہرے کی ناگواری کے ساتھ دھیرے سے اس کے جیب سے پیسے نکل رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لاکھوں پیسے، وہ لاکھوں روپے جو ایک ناجائز رسم کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، بلکہ آج کل تو منگنی میں بھی بارات جا رہی ہے، منگنی میں بھی، جبکہ شادی میں بھی بارات نہیں جانی چاہیے تھی. میں عرض یہی کر رہا ہوں، ہمارا جب یہ عمل علم سے خالی ہوا تو اس میں ناجائز رسومات ایسی گھسی کہ خیال بھی نہیں آتا کہ میری بیٹے کی، میری بیٹی کی، کہ میرے بیٹے کی شادی ہے. مفتی صاحب، عالم صاحب، آپ کا مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، مجھے شریعت کے مطابق شادی کرنا ہے. شادی بھی چونکہ ایک عمل ہے، میری زندگی کا، میری دین کا حصہ ہے. آپ مجھے سمجھا دینا تاکہ میں ناجائز رسومات سے بچ جاؤں اور میرا مال ناجائز جگہ پر کہیں خرچ نہ ہو جاوے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ مال، کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے جو کمایا اپنی محنت سے وہ ناجائز جگہ پر خرچ ہو جاوے. مفتی صاحب مجھے بتانا آپ نے کہ اس میں کیا کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا کیا غلط ہے، تاکہ میں صحیح کروں، نبی کو خوش کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو راحت پہنچاؤں، اللہ کو راضی کروں، کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کو میں راضی کرنے والا بن جاؤں. یہ عمل ایک شادی، مثال دے رہا ہوں، جب علم سے خالی ہوا تو کیا ہوا؟ وہ غلط ہو گیا، ناجائز ہو گیا. بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو طلبہ سے کہتے ہیں، طلبہ سے مراد یہ ہے کہ جو ایسے بچے جو اسکول کالج پڑھ رہے ہیں یا ابھی اس عمر سے گزر رہے ہیں کہ ان کے لیے ابھی رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے، ابھی نکاح یا تو طے ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں، کئی نکاح کا موقع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے کون ایسا شخص ہے جس کی شادی ہوئی نہیں یا ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، کہ وہ مفتی صاحب سے ملے ہوں، عالم صاحب سے ملے ہوں، جاننے والوں سے، دین کے جاننے والے سے ملے ہوں، اور پوچھا ہو کہ میری شادی ہے، شریعت کے حساب سے مجھے سمجھاؤ کیا کرنا ہے. گھر میں موت میت ہو جاوے، وہاں پر عمل ہے، وہ بھی ایک علم سے خالی ہے. گھر میں بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ایک عمل ہے، علم سے خالی ہے. نماز ایک عمل ہے، علم سے خالی ہے. زکوٰۃ ایک عمل ہے، علم سے خالی ہے. عمرہ کرنے جا رہا ہوں، ایک عمل ہے، علم سے خالی ہے. حج کرنے جا رہا ہوں، ایک عمل ہے، علم سے خالی ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو اعمال ہیں، جب ان کا تعلق علم سے ہٹا ہے، شریعت کا حکم اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، جب علم سے خالی ہوا ہے تو وہی عمل ناجائز رسومات کا ذریعہ بنا. ناجائز رسومات ہر جگہ، اللہ معاف کرے، ہمارے اعمال آج اعمال نہیں
بلکہ رسومات ہیں. میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اپنے آپ کو، اور آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ان باتوں کا آپ سے زیادہ میں خود محتاج ہوں. میں خود محتاج ہوں کہ ہمارے اعمال، آپ بات کو سمجھیں کہ ہمارے اعمال علم سے کتنا خالی ہے. ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان بچوں کی فکر تم نے کر لی مکتب میں بھیج کر، لیکن کیا میں نے میری فکر کی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا عمل ہے، میرے الحمد صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ تو 3 دن جماعت میں جاتے ہیں، 40 دن جماعت میں جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ الحمد میں حافظ صاحب جماعت میں ساتھ میں تھے، ان کے سامنے الحمد میں نے سنائی تو پتہ چلا کہ الحمد میں انہوں نے میری 10 غلطی نکالی. الحمد شریف علم ترا اور لیلا، پھر وہ تو بات کی بات ہے. پتہ چلا میں یہ عمل 10 سال سے بالغ ہوا ہوں، 20 سال سے بالغ ہوا ہوں، میری عمر 50 سال ہے، میں 35 سال سے اسی طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں، میرے الحمد صحیح نہیں. تو میں اپنے عمل کو علم سے کب جوڑوں گا؟ مکتب کی فکر کر لی بچوں کو مکتب میں بھیج کر، میں اپنی نماز کہاں سدھاروں گا؟ میں اپنی کیا فکر کروں گا؟ جماعت میں جانے سے دین کی فکر آئے کہ دین پہ چلنا چاہیے، لیکن دین پہ چلنا کیسے چاہیے وہ تو یہ علماء سکھائیں گے، یہ علماء بتائیں گے. ضمناً ایک بات عرض کر دوں، ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں یہ جو علماء ہیں، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. بلکہ اس علاقے میں ایک نئی بات میں نے یہ دیکھی جو ہمارے علاقوں میں بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ اجتماعی طور پر علماء آپ کو دین کی صحیح باتیں پہنچانے کے لیے اجتماعی طور پر کوششیں اور فکریں کرتے ہیں، ایک منظم کام کرتے ہیں. یقیناً یہ بڑی بات ہے. میں واٹس ایپ گروپ میں یہ مولانا صادق صاحب نے مجھے جوڑا ہے علماء ایم پی، اس میں میں نے دیکھا ماشاءاللہ علماء کرام کی فہرست ہوتی ہے، مہینے میں، 15 دن میں، کئی ہفتے میں، کئی 2 مہینے میں علماء اکٹھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ مشورے کرتے ہیں. اور ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، کیا خرافات آ رہی ہے، کہاں دین کی محنت کی کس لائن سے ضرورت ہے، مشورے سے سارا طے کر کے آپ کے لیے فکریں کر رہے ہیں. میرے دوستو یہ کتنی بڑی اللہ کی آپ کے پاس نعمت، کتنی بڑی نعمت ان علماء کی ہم قدر کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے عمل کو علم کے ساتھ جوڑیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جماعت میں تو ہم جاتے ہیں الحمدللہ، جماعت میرا خود جماعت میں سال لگا ہوا ہے. یہاں تبلیغ والے بیٹھے ہیں تو وہ ناراض نہ ہو، 1 سال پورا لگا ہے میرا الحمدللہ، ایک دن بھی کم نہیں، اللہ کا شکر ہے، پورا 1 سال. اور میرے والد صاحب کا بیرون میں ماں مستورات بھی وقت لگا ہے اور مردوں کی جماعت میں بھی وقت لگا ہے. ابھی اس وقت بھی میرے والدین کرناٹک میں جماعت میں ہیں ابھی اس وقت. یعنی کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ میں کوئی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، میں پکا تبلیغی ہوں. لیکن میرے دوستو تبلیغ میں جانے سے دین کی فکر آئے گی، دین سکھائیں گے کون، دین سمجھائیں گے کون؟ یہ علماء. ہمارا عمل علم سے جڑے. اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے تعلیم بالغان. یہ کیا ہوتا ہے تعلیم بالغان؟ ہمارے مفتی رضوان صاحب نے بچوں کی تعلیم سے بتایا، میں آپ کو اس کے آگے کی بتا رہا ہوں. کیا کرو، آپ کے یہاں ماشاءاللہ علماء ہیں، حفاظ ہیں نا، آپ ان کا وقت لو مشورے سے کہ جس وقت یہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اس وقت وہ پڑھائیں، ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اس کے سوا فارغ وقت جو مولانا کا ہے، امام صاحب کا ہے، جیسے مان لو عشاء کے بعد عام طور پہ بچوں کا مکتب نہیں لگتا، آپ فارغ ہوتے ہیں کھیتی کے کام سے، اپنی دکانداری سے، کوئی نئی نوکری کرتا ہو کہیں پر، اس سے فارغ ہوتے ہیں. ان کا وقت لیں. آپ کو الگ سے آپ کی جو مکتب کی تنخواہ ہے وہ تو الگ ہے، یہ الگ میں آپ کو 500 روپے مہینہ، میں آپ کو 1000 روپے مہینہ دوں گا مولانا، میرا نورانی قاعدہ صحیح کرو، میرا قرآن صحیح کرو تاکہ میری نماز صحیح ہو. یہ آپ فکر کریں. ہو سکتا ہو یہاں پر تعلیم بالغان کی لائن سے بھی فکر ہوتی ہوگی، یقیناً ہوتی ہوگی، ان علماء نے اپنی فکروں میں اس کو بھی لیا ہوگا، لیکن میرے دوستوں ہم اس کی فکر نہیں کریں. جی 3 ساتھی صرف آپ کے ٹاکلی کھیڑا میں، جہاں تقریباً 120 مکانات ہیں، 200 مکانات ہیں، اور 3 بالغ بچے، بڑے بچے جو ابھی مکتب میں نہیں آتے وہ امام صاحب سے سیکھ رہے ہیں. 3 بچے، 200 گھروں کی بستی میں 3 بچے، یعنی کہ 70 گھر میں سے ایک آدمی تقریباً جا رہا ہے دین سیکھنے کے لیے. باقی 70 گھر والوں کو ان کو دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو مرنا ہی نہیں ہے، آخرت میں جواب دینا ہی نہیں ہے، اپنے اعمال کی لائن سے ان کو کوئی جواب نہیں کرنا ہی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بے فکری کی بات ہے میرے دوستوں. میرے والد صاحب جس کا میں نے ذکر کیا نا ابھی 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے. ایک مرتبہ میں چھٹیوں میں گھر پہ گیا تھا ابھی،
پچھلی چھٹیوں میں ششماہی کی غالباً بات ہے، گھر پہ گیا تھا. مغرب کی نماز کے بعد جب میں باہر نکلا سنت پڑھ کر تو دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے میرے والد صاحب بھی ان میں ایسے 8 لوگ، میرا چھوٹا سا گاؤں ہے تقریباً 40-45 بستیوں کی چھوٹی سی بستی اور دیہات ہے، تو 8 لوگ تقریباً باہر بیٹھے ہیں اور نورانی قاعدے میں تختی نمبر 4 یاد کر رہے ہیں. ان میں سے اکثر وہ تھے جن کے 4-4 5 چلنے لگے تھے اور میرے ابا بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. آج میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہا کہ یہ ہمارا مکتب چل رہا ہے اور میری تختی نمبر 4 چل رہی ہے، سبق دیا یاد کر رہا ہوں. 4 مہینے لگے ہوئے، بیرون وقت لگا ہوا اور نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو کیوں سکھا رہا ہوں، یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں میں یہ بات؟ کوئی مذاق کرنے بیٹھے تھے وہ؟ نہیں، یہ احساس تھا کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں آج میرے دوستو اس کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دے کہ میں تو اتنے سالوں سے نمازی ہوں، میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو فلاں صاحب ہوں، اور میں تو تہجد گزار ہوں، اور میں تو اتنے ایکڑ کھیت کا مالک ہوں، اور میں تو اتنا صدقہ خیرات دینے والا، اتنی زکوٰۃ دینے والا. میرے دوستو کیا پتا میں عمل کر رہا ہوں، میرا وہ عمل صحیح بھی ہو رہا یا نہیں ہو رہا، وہ تو عمل کے جاننے والے بتائیں گے نا. میں دیڑھ شانہ بن کے پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہوں، لیکن جب میرا وہی عمل کسی عالم صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب کے سامنے جاتا ہے تو مفتی صاحب تو کہہ دیتے بھئی یہ تو کئی کام کا نہیں، تم تو غلط کر رہے تھے. لیکن وہ پتہ کب چلے گا جبکہ اپنے عمل کو ہم ان علماء کے سامنے رکھیں گے تب نا. اور کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ عمل کر لینا یہ کمال نہیں ہے، عمل کو صحیح کر لینا یہ کمال. عمل کر لینا کمال تھوڑی ہے، عمل کر لینا کمال نہیں ہے. عمل تو یہ غیر مسلموں کی جب کاوڑ یاترائیں آتی ہیں نا، برادران وطن، ان کی کاوڑ یاترائیں دیکھی آپ نے، وہ اپنے اپنے گاؤں سے ان کی جہاں پوجا کی جگہ ہوتی وہاں پر بسا اوقات پیدل، اور بہت سے تو وہ جو ننگے پیر ہیں وہ بڑی محنت اور مشقت اور مجاہدے کے ساتھ ان کے سارے کام کرتے ہیں، ان کی ساری یاترائیں اور ان کی جتنی پوجائیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. کیا وہ عمل نہیں کر رہے؟ عمل کر رہے ہیں. بڑا محنت والا مجاہدے والا عمل کر رہے ہیں، بڑا محنت والا مجاہدے والا عمل کر رہے ہیں. جب ان کے بڑے بڑے یہ سب لگتے ہیں نا، جو کچھ لگتے ہیں 12 سال میں ان کے میلے وغیرہ، اس میں ایسے ایسے مجاہدہ کرنے والے، محنت مشقت کرنے والے ایسے ان کے سادھو آتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا مجاہدے کر رہے ہیں. کوئی ایسا ہی جو ایک ٹانگ کے اوپر کئی پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے کھڑا ہے، دوسری ٹانگ کا استعمال نہیں کیا. ایسے جس نے اپنے ہاتھ اوپر کرے تو نیچے کر ہی نہیں ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں. اور پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں ان کے مجاہدے، ہم سن نہیں سکتے. کیا وہ عمل نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں نا بھائی، عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کا وہ عمل غلط ہے، آخرت میں نجات دلانے والا نہیں ہے. یہود بھی عمل کر رہے ہیں، نصارہ بھی عمل کر رہے ہیں، یہودی بھی عمل کر رہے ہیں، نصارہ بھی عمل کر رہے ہیں. نصارہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، یہودی اپنے آپ کو سمجھ